آج اس بات کی مبارک ہے کہ علی نے علی کو اپنے گھر کا قبضہ دے دیا۔ وہ ہوتے نا سودا ہوتا ہے اور پھر لکھا جاتا ہے کہ قبضہ حوالہ مشتری کر دیا گیا۔ علی بیک وقت بائیے بھی ہے مشتری بھی ہے، علی نے کچھ بیچا بھی ہے، علی نے کچھ خریدا بھی ہے۔ شاہد خان علی نے اپنے آپ کو بیچا، اور یہ پہلا بندہ ہے کائنات میں، جاؤ علم کے چراغ جلا کے ڈھونڈ لو کہ بندہ ہو کے خود کو بیچا، اس کو خریدا۔ 4 راتیں بنت اسد نے کعبے میں گزاری ہیں۔ مکے کے کمینے دشمن تھے علی کے، اور نہیں تاریخیں پڑھ کے دیکھو، تاریخیں پڑھ کے دیکھو، ذات واجب کی قسم، جو ہی 16 رجب کو بی بی باہر آئی ہے، باہر جو ہجوم لگا ہوا تھا، ایک دوسرے کو دھکے دے کے اندر جا کے جاگ رہے ہیں، 4 راتیں گزاری، نہ کوئی آلودگی، ورنہ ایسا کچھ ہوتا تو وہ تاریخ میری زبان جل جائے جس نے علی کو بے نماز تک لکھا۔ یعنی اس سے بڑا تاریخ اپنے آپ پر کیا ظلم کر سکتی ہے؟ علی پہ تو ظلم ہو ہی نہیں سکتا، توحید کے بدن پہ کون ظلم کرے گا؟ تاریخ اپنے آپ پر ظلم کرتی ہے۔ آپ کتابیں پڑھ کے دیکھو کہ جب شام میں خبر پہنچی کہ سجدے میں علی کو ضرب لگی، ہیں اچھا سجدے میں علی نماز پڑھتا تھا؟ تو جہاں ایسے بے ضمیر دشمن رہتے ہوں، اگر کعبے میں کچھ نظر آیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا لکھ دیتے۔ یہ پروگرام دلیل ہے اس امر کی، یہاں ولادتیں ولودتیں کچھ نہیں ہوئی۔ اللہ نے گھر بیٹھی کو اپنے گھر بلا کے، کائنات شاہد خان نہیں جانتی شفیق زیدی کہ جلی نے یہ امانت بنت اسد کے حوالے کیسے کی۔ جو جانتے ہیں انہوں نے بتایا نہیں، اور زمانے کو پتہ نہیں۔ زمانہ تو سردار صاحب آج تک اسی بات پہ، میں عوام کی بات نہیں کر رہا، علماء اور علم کی بات کر رہا ہوں۔ سید زیدی علم ششدر ہے، امجد آج تک یہی سمجھ میں نہیں آئے۔ 4 راتیں گزاری، خود علی کی ماں کہتی ہے جب میں چلنے لگی اس نے مجھے آواز دی۔ وحی نے آنا شروع نہیں کیا، ابھی تمہیں وحی آنا شروع ہوئی ہے اعلان رسالت کے بعد، ابھی اعلان رسالت میں 10 سال دیر ہے، اور جبریل کا آنا جانا نہیں۔ اور اگر آنا جانا ہوتا بھی، جبریل کی کیا مجال تھی کہ علی کی ماں کی تنہائی میں آتا؟ یہ مریم نہیں تھی، اس نے مجھے آواز دی۔ یہ درس لے کے جانا، علی کے ظہور کا پہلا درس یہی ہے۔ جس گھر کی خواتین وحی کے لیے جبریل کی محتاج نہ ہو، محمد جبریل کا انتظار کرتا ہے۔ کہ میں چلنے لگی، اللہ نے مجھے پہلے تو یہ کہا کہاں چلی؟ میں نے کہا امانت لے لی۔ بی بی کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال تھا کہ مریم بھی تو عیسیٰ جیسے کی ماں تھی، وہ بھی نطفے سے پاک تھا، روح اللہ تھا، امر اللہ تھا، کلمت اللہ تھا، حجت اللہ تھا۔ پوری زندگی شاہد خان مریم کا کھانا آسمانوں سے آیا۔ جو ہی عیسیٰ کی ولادت ہوئی، قرآن پڑھ، سورہ مریم دیکھ، ممبر پہ قرآن لیا، مریم نے اوپر دیکھا، اللہ نے کہا ما تنظرین، کیا دیکھتی ہے؟ پالنے والے کھانے کا ٹائم ہے۔ اللہ نے کہا تو اسے جو کام لینا تھا لے لیا۔ کہا میرے ذہن میں یہ خیال تھا، دل میں تھا۔ اللہ نے کہا کہاں جا رہی ہے؟ تو مریم ہے، تو مریم ہے کوئی؟ تو میری محسنہ ہے، تو نہ ہوتی تو میری جگہ تیرا بیٹا اللہ ہوتا۔ تو نے اپنے بیٹے سے بھی پہلے میری توحید بچا لی۔ اب زمانہ کہہ سکتا ہے کبھی اللہ کی بھی ماں ہوتی ہے۔ اگر خدا کو بچانا نہ ہوتا، خدا کبھی علی کو جھکنے نہ دیتا۔ لغت کی کتابیں پڑھو، میرے پاس دلیل ہے۔ غضنفر کے بعد جب تک پہاڑ سے بھی بڑی دلیل نہ ہو میں ممبر پہ بات کرنے کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ لغت کی کتابیں دیکھنا، لغت کی، علی کے معنی پڑھنا۔ العلی الذی لیس فوقہ شیء، علی اس بلندی کو کہتے ہیں جس کے آگے شے نہ ہو۔ تحفہ دینے لگا ہوں، تحفہ، اور ساتھ ایک بددعا کی شرط رکھ کر، جو تحفہ کونین سے زیادہ قیمتی ہو، جو اس سے منہ موڑے تو پھر اس کے ساتھ بددعا کی۔ تحفہ وہ جو وصول کرے اسے ہمیشہ علی اور اس کی ولا نصیب رہے، اور جو یہ تحفہ پا کر بھی خوش نہ ہو، کبھی خوشی نہ دیکھے۔ علی وہ بلندی، علی وہ بلندی، لیس فوقہ شیء، جس کے اوپر شے نہ ہو۔ یہی وجہ تھی جب بت توڑے جانے لگے، علی جھکنے لگا، اللہ نے آیت بھیجی وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ نہ جھکا علی کو، خود جھک۔ جو اللہ علی کو دوش نبوت سے بھی بالا رکھنا چاہتا ہے، پھر کیوں جھکا رہا ہے علی کو؟ اس نے ایک دن سرگوشی میں کہا تھا تو مجھے جھک، میری توحید بچ جائے گی، تو مجھ سے حساب نہ کرنا، میں تیرے حقدار سے حساب نہیں کروں گا۔ کیسا امام، کیسا مولا، کیسا مرشد!
تیرے حصے میں آیا ہے. کسی کو بھلی لگے بری لگے, کسی کے کلیجے پہ سوزش آئے, ورم یا خراشیں پڑے, میری بلا سے صرف اللہ کو ماننے سے جنت نہیں ملتی. تیرے حصے میں وہ آیا ہے, بس مان لے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. ایک بندہ کہ مجھ تک رسائی نہیں, مجھ سے پیار کا دعویٰ کرتا ہے. سعید زیدی نے پرس کھولا, میری فوٹو نکل آئی, اس فوٹو سے پیار کیا, مجھے پتا چلا, میں نے مان لیا پیارا ہے میرا. جو میری تصویر سے پیار کرتا ہے, کوئی واقعی مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری تصویر کا احترام کر رہا ہے. ادھر سعید زیدی نے میری تصویر نکالی, اس نے ٹیڑھی نظروں سے دیکھا, دانے بھننے لگے, چہرہ پگڑ گیا, منہ ادھر موڑ لیا, چھپا سعید زیدی سے کس کم وقت کی تصویر نکال دی. مجھے جب پتا چلا یا وہ بندہ میرے سامنے آ کے میرے جوتے چاٹ کے مر جائے, میں کہوں گا الو کے پٹھے تو منافق ہے, تو مجھ سے پیار نہیں کرتا. اللہ نے علی کو اپنی تصویر بنایا ہے. فرمایا میں اٹھ کے آنے لگی تھی, اللہ نے کہا تو کوئی مریم ہے. وہ تو ہم نے مریم سے کہا تھا کہ تجھ سے جو کام لینا تھا لے چکے, تجھے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے, تیرے بیٹے سے بڑے کام ہیں ہمیں. پہلی بات تو یہ تیرا بیٹا نہ ہو میری محبت کا خون ہو جائے, تیرا بیٹا نہ ہو میرا اسلام نہ رہے, مجھے کوئی نہ مانے نہ جانے نہ پہچانے رہے. پھر اللہ نے 4 راتیں شاید وہاں رکھا بی بی کو. کتنی راتیں؟ 13 کی رات, 14 کی رات, 15 کی رات, 16 کی رات. ٹھیک ہے, 16 رجب کو باہر آئی. شاید ٹائم لمبا بھی ہو سکتا تھا, جو میں نے پڑھا 16 کو بھی اس نے کہا اپنے نبی سے, اپنے حبیب سے, میرے محبوب 13 کا بھیجا ہے میں نے علی کو اپنے گھر, تجھ سے زیادہ بہتر علی کو کون جانتا ہے. میں نے بھیجنا تھا بھیج دیا, اب اگر قیامت تک تو لینے نہیں جائے گا علی تو نہیں خود آنے والا. میں نے بھیجا, جا کے تو لے آ. میں علی کو لے کے چلنے لگی. پھر اس نے مجھ سے کہا فَسَمِّهِ عَلِيًّا وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَىٰ. فاطمہ بنت اسد, میں علی الاعلیٰ ہوں, اسے میں نے اپنا نام دیا, اس کا نام علی رکھنا. اور خالی میں نے اسے اپنا نام نہیں دیا, ادبتہ بآدابی, میں نے اسے اپنے آداب سکھائے, میں نے اسے اپنے قریب رکھ کے بتایا رزق کیسے دیتے ہیں, موت کیسے دیتے ہیں, حیات کیسے دیتے ہیں, خدائی کیسے کرتے ہیں. میں نے سکھایا خدائی کیسے کرتے ہیں, خدائی کیسے چلاتے ہیں. اور پھر اللہ نے 4 راتیں کیوں رکھا, بس آخری بات, جاؤ کیوں رکھا سعید زیدی 4 راتیں, کیوں آج امجد باقر کیوں رکھا 4 راتیں, شاہد خان کیوں 4 راتیں, شفیق زیدی تسلیم شاہ پیچھے آ کے بیٹھ کے, گرمی بہت ہے بس جا رہا ہوں میں. کیوں رکھا 4 راتیں, کیونکہ شریعت کہتی ہے 3 راتوں کا مہمان ہوتا ہے. 4 راتیں رکھ کے بتایا یہ کعبے کی مہمان نہیں, مالک ہے کعبے کی. کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے, ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا.